بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مضمون اسلامیات گروپ بی کے لیے اور سورہ احزاب 1 تا 8 آج ہم پڑھیں گے، بلکہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی ہم ریویژن بھی کر چکے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، لیکن اب کوسچن آنسرس کو آپ نے لکھنا ہے اور بڑی توجہ سے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی دہرائی میں شامل کر سکیں، اور اس کے سوالات کے جوابات کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھ کر چیک کروانا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 1 تا 8 آیات جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی میں سے ہماری میکسیمم MCQs اور خالی جگہ پر وغیرہ آ سکتی ہیں، اور اسی کے بعض الفاظ جو ہیں MCQs میں عربی کے الفاظ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکلمات وہ تراکیب لکھا ہوا ہے جن میں جتنے الفاظ ہیں یہ الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے آئیں گے، جیسے جو، فدیائی، ادوہم تعمدت اولو الارحام، تظاہرون، افواہی، اقصد اور اولا مستورن۔ اس کے علاوہ تمارین موجود ہے جس میں کہ سوال لکھا ہوا ہے کہ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہی آپ کو پہلی آیت میں ہی اس کا جواب مل جاتا ہے کہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو تمہیں کتاب اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملوں سے باخبر ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں اگر آپ کو علم نہ ہو تو اس صورت میں وہ دین میں آپ کے باپ اور بھائی ہیں، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو اس پر آپ سے مواخذہ کیا جائے گا، یعنی پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہے مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہ، نبی جو ہے مومنوں کی جانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں جو ہیں تمام امت کی والوں کی مائیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ نے جواب لکھنا ہے۔ مفہوم کا سب سے پہلے ترجمہ لکھنا ہے عربی کا، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی امر مقرر کر دیتے ہیں تو اس میں کسی اور کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور ان کا کہا ہوا کوئی بھی ہر بات جو ہے ایک مومن کے لیے اس کی جان سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ عام عورتیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کے نہ ہونے کے بعد، یعنی ان کی رحلت کے بعد بھی وہ عام امت کے لیے مائیں ہی قرار دی گئی ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے 2 دل نہیں بنائے ہیں، کیونکہ دل کا کام جو ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، دل میں خون کو جو ہے کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ اگر 2 دل ہوتے تو ایک دل کہتا کہ جو ہے دوسری خون جو ہے اس کو پمپ کرنا چاہیے، دوسرا دل کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے حکمرانی کسی ایک چیز کی نہ رہتی، اور جسم جو ہے وہ ایک طرح سے مشکلات کا بھی شکار ہو جاتا اور صحیح طرح سے کام بھی نہیں کر پاتا۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ زہار کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیل بتایا جا چکا ہے کہ زہار سے مراد یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں آدمی غصے میں جب اپنی بیویوں کو کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پشت میری ماں جیسی ہے، تو ان کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا اور عورت کو الگ کر دیا جاتا تھا، اور اس کو دوبارہ شادی کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے اس عقیدے کو جو ہے ختم کیا اور کہا کہ زہار جو ہے اس پر جو کوئی بھی شخص ایسا کرے گا اس کو اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یا تو 60 غلاموں کو آزاد کرے گا یا 60 دن کے روزے رکھے گا، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے برابر جو ہے اس کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم زیادہ تر لفظی طور پہ پڑھتے ہیں اور لکھ نہیں پاتے ہیں، لہٰذا اب آپ نے اس تمارین کے تمام سوالات کے جوابات کو لکھنا ہے اور چیک بھی کروانا ہے، جو کہ دونوں گروپ بی کا کام جو ہے چیک کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنے کام کو اچھا، نیٹ اور سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ کی دہرائی بھی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔